دربار میں بہت سارے غلام حاضر ہوئے، مطلب کہ غلام ان کو مال غنیمت میں ملے تو تمام غلاموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں دیکھے بی بی فاطمہ بہت کاما کرتے کرتے ہاتھا میں گھٹے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے پاؤں میں، اور کمر میں بھی مشکل اٹھاتے پانی کے اٹھاتے ان کے کمر بھی گھٹے پڑ گئے. تو آپ بی فاطمہ کو بولے بی بی جاؤ اپنے والد کے پاس، اپنے بابا کے پاس، بہت سارے غلام آئے ہیں، وہ سب کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کو ہے، تمہیں بولو تمہیں بھی ایک غلام چاہیے تمہارے کام کاج کے لیے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ابا کے پاس گئے، یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی غلام دے دو نا. بولے کہتے تو بیٹی کی طرف اسے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے، تو آپ ان کی طرف نکاح کر کے بولے بی بی میری پیاری بیٹی تم ایک کام کرو، تم کو غلام اور دنیا و معافیہ سے بہترین چیز میں بول کر تو وہ کرو. بولی ابا جان. بولے کہتے تو بولے کہتے بیٹی تم ہر نماز کے بعد 33 ٹائم 30 پر 3 طرفہ سبحان اللہ، 33 ٹائمز تمہیں الحمدللہ، اور 33 ٹائمز اللہ اکبر کہو. ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لو، تمہارے لیے دنیا اور معافیہ کی تمام چیزوں سے بہترین چیز مل جائے گی. بی بی فاطمہ دیکھو بیٹی، ایک طرف غلام دینے کی بات آئی تو آپ تسبیحات دیے، اور یہ تسبیحات میں کیا راز تھا کہ جو تکلیف تم دنیا میں سہ رہی ہو بغیر غلام کے، اس کے بدلے میں اللہ تم جنت میں بہت سارے درجات دے گا بیٹی. وہ چاہیے کہ غلام چاہیے، انہیں بولنے کا مقصد یہ تھا. اور غلام دینا بھی نہیں، اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہا کہ صحابہ کرام یہ نہ سوچے کہ بیٹی کے واسطے غلام دے دیے. دیکھو کتنا دور تک سوچتے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں پرسنل یوز کے واسطے نہیں رکھ لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز بھی اپنے پرسنل اپنی فیملی کے واسطے کیئر نہیں کرے، دوسروں کا خیال کرے، دوسروں کی ضرورت کا خیال کرے، خود کی ضرورت کو پس پش ڈال دی. اسے بولتے احسان. اس کو کیا بولتے؟ اب دیکھو ایک تو ہے کہ قربانی ہے، ایک تو ہے احسان ہے. یہ کیا ہے؟ اپنے آپ پر. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہی رویہ رہا کہ خود کے لیے اور خود اپنے فیملی کے لیے کچھ بھی خیال نہیں، ان کو بس دوسروں کا ہی خیال رہتا تھا. اور اس وجہ سے آپ نے فرمایا بی بی بیٹی تم یہ پڑھ لو، تم کو جو تکلیف بغیر غلام کے یہاں مل رہی ہے نا دنیا میں، اس کے بجائے تم اس تسبیحات کی برکت سے دنیا اور معافیات سے بہترین چیز اللہ کے پاس درجات ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو اس کے واسطے ان تسبیحات کا نام کیا ہے؟ تسبیحات فاطمہ. اوکے رائٹ. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ تم نماز کے علاوہ تسبیحات اور ذکر و اذکار میں رہا کرو. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ أَدْبَارَ السُّجُودِ، اور دن اور رات اللہ کی تسبیح بیان کرو اور سجدوں کے درمیان بھی. مطلب یہ کہ تمہارا جو ٹائم گزرے نمازوں کے درمیان میں وہ کیسا رہنا؟ تسبیحات میں رہنا، ذکر و اذکار میں رہنا. اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ جو بندے مغرب اور عصر یعنی عصر اور مغرب کے درمیان ذکر و اذکار میں رہا تو اس کو بہت بہت بڑے درجات ملتے ہیں، اور وہ اللہ کے دربار میں اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے رب العالمین. تو درمیان جو نماز کے اوقات ہیں، درمیانی اوقات میں بہت ساری فضیلتیں ہیں. اگر تم کو ٹائم ملے تو بیٹھ جاؤ اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاؤ. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتا ہے میرے پیارے حبیب آپ سنیں گے اس دن یعنی قیامت کے دن ایک منادی، ایک بلانے والا، پکارنے والا غریب مکان سے پکارے گا. کیا مطلب؟ یہاں پر مطلب یہ کہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت کے دن سور پھونکیں گے، سور ایسا ہوگا کہ ایک سنگ بولو نا، سنگ کے جیسا رنگا کرتے ایک اب جیسے ہندوؤں کے پاس ایک ایسا ہوتا ہے کہ کور ایک لمبا جیسا راؤنڈ آ کے کروڈ رہتا نہیں، وہ سنگ جیسا فرض کرو سنگ ہے، اس کی بھینس کی سنگ ہے یا کسی اور کی سنگ ہے، سمجھے؟ تو ایسا اگر ایک سنگ کے جیسا ایک بڑے چٹان پر کھڑ کر حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکے بولتے. وہ چٹان ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بیت المقدس کے قریب ہوگا،
کیونکہ بیت المقدس سینٹر آف دا ارتھ ہے بولتے ہیں، نہیں پھر بھی بولتے ہیں کہ کوئی اور جگہ ہوگی، اللہ عالم۔ تو وہاں پر اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، تمام جو بھی مر گئے ہیں، جو بھی مٹی پلید ہو گئے ہیں، ان کے ہڈیاں، ان کے گوشت پلوس، ان کے بال دول ادھر ادھر پھیل کے رہیں گے۔ کوئی جانور کھا گیا ہوگا، کوئی دریا میں بہہ گیا ہوگا، کوئی کہیں جنگل میں پڑ گیا ہوگا، کوئی پہاڑوں پر گر گیا ہوگا، اس کے پارٹس ادھر ادھر بکھر گئے ہوں گے، جانور کھا بھی ہوں گے، مچھلیاں کھا لے رہیں گے، سارے چیزوں کو حکم ہوگا کہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ تو اس ٹائم پر آ کہتے گڑبڑ ہوں گی، کہتے کہ سب کی آواز اور وحشت پری ڈینجرس ساؤنڈز آئیں گے، کہتے کیونکہ ہر ایک چیز hurriedly they will go and gather to make one body، سمجھے نہیں؟ تو وہ سب جو بھی ادھر ادھر پھیل گئے سو چیزیں سب جمع ہو کو فل باڈی بن جائیں گی، کہتے جیسے پہلے تھے ویسے بن جائیں گی باڈی۔ تو فرماتے ہیں کہ سرکار دو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے زمین سے نکلنے والوں میں ہوں گا، مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے خروج فرمائیں گے، کہاں؟ مدینہ شریف میں۔ اس کے لیے روایت میں آتا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں بھی زمین پر آئیں گے اور ایک پوشاک لائیں گے، مطلب جنتی ڈریس لائیں گے، اور آپ کے پر تاج ہوگا، آپ کے پر ایک کراؤن ہوگا۔ تو آپ کو اس دن مطلب کہ قیامت کے دن ایسا ہولناک ڈے ہوگا کہ سارے زمین تڑپ رہی ہوگی، سارے انسان تڑپ رہے ہوں گے، سارے پہاڑ تو بکریوں کے اڑتے پھریں گے، تو ساری چیزوں میں اتنی گڑبڑ ہوگی کہ جبرائیل علیہ السلام بھی ڈھونڈیں گے مدینہ کا ہے، مدینہ کا ہے، ڈھونڈیں گے، تب ایک جگہ سے ان کو روشنی ملے گی، ایک جگہ سے ان کو ایک قسم کی روشنی، بڑی نور ملے گا، کہتے ہاں یہ جگہ میرے حضور کی ملک کو دوڑیں گے، جا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئیں گے تو بولیں گے میری امت کہاں ہے، میری امت کیا ہوا، میری امت کو آپ بولیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ فکر ہو جاؤ، پہلے آپ اپنا حلیہ پہن لو، پہلے اپنا تاج رکھ لو، آپ کی امت بھی آ جائے گی، چلیے ہمارے ساتھ قیامت کو جائیں گے، آپ کا مقام محمود پر جانا ہے، آج آپ کی شفاعت کا دن ہے، خوشخبری دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے جائیں گے، کہتے اس کے بعد ساری امت جمع ہوگی۔ تو قیامت کے دن ایسا حال ہوگا کہ پورے گڑبڑ 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 ہوگی اور سارے نکل کے دوڑیں گے۔ یہاں فرماتا دیکھو اللہ تعالیٰ، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن کیا ہوگا؟ بھیانک چنگاڑ کی آواز آئے گی حق کے ساتھ، سچی بھی۔ ذالک یوم الخروج، یہ وہ دن ہے جس میں خروج ہے، نکلنے، گھر زمین پھٹ کر باہر آنے کا دن ہے۔ سارے خبروں سے سارے مردے آدم علیہ السلام سے لے کو قیامت تک جتنے بھی تھے سب اٹھیں گے۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، ہاں ہم جلانا بھی موت بھی ہمارے پاس ہم کرتے ہیں، جس کو چاہتے جلاتے ہیں، جس کو چاہتے مارتے ہیں، والینا المصیر، اور ہمارے پاس ہی سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ نہ قیامت کے دن ہوگا کہ جتنے بھی دنیا میں موجود تھے سب اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس دن کیا ہوگا؟ زمین پھٹ جائے گی اور اس میں سے دوڑتے ہوئے بندے نکلے، مطلب انسان دوڑتے ہوئے جلدی جلدی نکل کو بھاگیں گے، کہتے کس کی طرف؟ قیامت کے میدان کی طرف بھاگیں گے، دوڑیں گے، سب دوڑیں گے، سب دوڑیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، اور یہ وہ حشر ہے کہ جس میں ہمارے لیے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں، ہمارے لیے کوئی یہ نہیں، تو یہ آسان ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ حشر کا قائم کرنا، قیامت کا قائم کرنا، لوگوں کو زمین سے نکالنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کام کیا ہے؟ کن، اللہ حکم دیتا ہے، سب کام آٹومیٹک ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کیا تکلیف ہے؟ نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، اے میرے پیارے حبیب، ہم جانتے ہیں جو کچھ بھی وہ بات کرتے ہیں تمہارے سے، وہ جو کچھ بھی تمہارے سے بولتے ہیں ہم جانتے ہیں، آپ ڈرو نہیں، میں بھی سن رہا ہوں ان کی باتوں کو، اور ہم جانتے ہیں کہ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جبر نہیں کرتے، آپ ان پر زور نہیں کرتے، وہ بھی ہم جانتے ہیں، آپ تو بڑے نرم دل والے ہیں، آپ تو پیارے دل والے ہیں، سب کو محبت کرنے والے ہیں۔ فذکر،
بالقرآن من یخاف وعید، بس اس کو نصیحت کیجئے جو قرآن سے جو وعدے کے لیے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے ڈرتا ہے، قیامت سے ڈرتا ہے، خبر کے عذاب سے ڈرتا ہے اور جہنم سے ڈرنے والا ہے، اس کے لیے تم آپ قرآن کی باتیں سنا کر اس کو نصیحت کیجئے۔ جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے اور تمہاری بات کا انکار کرتے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی پرواہ مت کیجئے، میں دیکھ لوں گا ان کو، کیونکہ آپ بڑے نرم دل والے ہیں، آپ کسی پر جبر کرنے والے نہیں، آپ کسی کے بارے میں برا بولنے والے نہیں۔ ہم جانتے ہیں آپ کے پیارے خلق کو، آپ کی پیاری عادات کو اور آپ کے پیارے دل پاک کو ہم جانتے ہیں، اس واسطے میرے پیارے حبیب اس کی طرف آپ توجہ مت کیجیے کہ وہ کیا بولتے ہیں آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ہم ان کو نپٹا لیں گے، اور آپ ان کو نصیحت کیجیے جو ہم سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی باتوں کو سننے والے ہیں، قیامت سے ڈرنے والے ہیں، قیامت کے وعدے سے ڈرنے والے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ نصیحت کیجیے، وہی سن کر آپ کی باتوں کو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ خاف کا پوری صورت مکمل کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ محفل میں ہم سورہ زاریات شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار ہم کو حشر آسان فرمایا، ہمارا حساب کتاب آسان ہو، اور ہم کو اپنے نیک بندے صالحین بندوں میں اللہ پاک ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام